رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حميد مجيد. قرآن مجید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین کتاب ہے، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے 3 مکی صورتوں کی ترتیب کے ساتھ جب یہ مطالعہ کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی 40 سالہ جو حیات طیبہ ہے وہ بھی، اور پھر جو پہلے 10 سالہ مکی دور ہے اس کو بھی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اب مکے سے مدینے کا جو سفر ہے، اب مدینے کا سفر تو ویسے ہی بڑا عزیز ہوتا ہے، تو مکے سے مدینے کا سفر جو ہے وہ شاید ہم اس میں اس قدر جذباتی ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے پر زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ جذبات تو ہمارے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے ہم اس کو ذرا کم ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ مکی زندگی سے مدنی زندگی میں جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی اگر سمجھ آ جائے تو بڑا کچھ سمجھ آ جاتا ہے بندے کو، کیونکہ مکی دور کو بھی کچھ نہ کچھ ہم جانتے ہیں، مدنی دور کو بھی ہم کچھ نہ کچھ جانتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے، جو لنک ہے ان کے درمیان، یہ بعض اوقات ہم مس کر دیتے ہیں، اور پھر ہم خود جو ہے وہ کنفیوز رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے، ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ لنک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب طائف سے جب واپس آئے اور دوبارہ مکے میں تشریف لے آئے، یہاں تک بھی ہم اس سورت سے پہلے بات کر رہے تھے۔ اب یہ جو سورت محمد ہے جس کا دوسرا نام سورت قتال ہے، آپ دیکھیں ذرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک ہی سورت ہے اور اس کا دوسرا نام سورت قتال ہے، یہ بھی بڑی معنی خیز ہے۔ تو اب یہ بدر کے موقع کے قریب قریب کی صورت ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ جب بدر کی لڑائی سے پہلے جب جنگ فرض کی جا رہی تھی، جو اس وقت کی صورت ہے۔ ایک ہے جنگ کی اجازت ہونا، ایک ہے جنگ کا فرض ہونا۔ اجازت دی گئی ہے سورۃ حج میں، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، لیکن جو جنگ کی فرضیت ہے جو اس کے قریب کی صورت ہے، بڑی خاص صورت ہے۔ لیکن وہاں تک پہنچے کیسے؟ طائف سے جب آئے اور وہاں تک کیسے پہنچ گئے، یہ جو سفر ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ طائف سے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مصروفیات تھی اس کے 2 رخ ہو گئے۔ ایک مکے کے اندر تو دعوت و تبلیغ چلی رہی تھی، ایک مکے سے باہر زیادہ فوکس ہونے لگ گئے۔ اب مکے سے باہر دعوت و تبلیغ کے 2 طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ مکے کو چھوڑ کے باہر جاتے، اپنے ساتھیوں کو باہر صرف دعوت و تبلیغ کے لیے ہی بھیجا کرتے، یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار نہیں کیا، کیونکہ رسول جس جگہ پر بھیجا جاتا ہے پرائمریلی وہاں وہ ڈپیوٹیڈ ہوتا ہے، اس جگہ پر اسے ٹھہرنا ہوتا ہے اور وہاں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسے ایکسپریس آرڈر نہ کرتے ہیں۔ اور ایکسپریس آرڈر اللہ تعالیٰ کب کرتے ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، پہلے صورتوں میں دیکھتے ہیں، ابھی دوبارہ دیکھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتا ہی اصل میں ام القریٰ کی طرف، کیپٹل کی طرف۔ اب کیپٹل کی طرف جب بھیجتا ہے تو پھر ارد گرد کے شہروں کے لوگوں کو کیپٹل آنا ہی ہوتا ہے اپنی کسی نہ کسی ضرورت سے۔ اب آج بھی میں ٹاؤن ہال گیا ہوا تھا اپنے کسی ڈاکومنٹیشن کے سلسلے میں، تو اب میں تو لاہور کا ہوں، مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑا نا، لیکن جو ارد گرد کے علاقے کے لوگ ہیں انہیں تو لاہور آنا ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ صوبے کا دارالحکومت ہے، اور اسلام آباد بھی آنا جانا ہوتا ہی ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ملک کے دارالحکومت سے کوئی کام ہے۔ تو کیپٹل بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، اس کی طرف لوگوں نے خود آنا ہوتا ہے۔ اب مکہ بہت سے اعتبارات سے کیپٹل تھا، اور ایک خاص اعتبار سے کس اعتبار سے تھا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ارد گرد کے سارے لوگ اگرچہ شرک ہی کرتے ہوں لیکن آنا تو انہوں نے ادھر ہی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا وہاں۔ اب جو باہر سے لوگ آتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لے کر جب جاتے تھے تو وہ اثرات پھر ادھر ادھر پھیلتے تھے۔ آپ کو یہ طریقہ ملے گا دعوت کا۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو زمانہ ہوا ہے کہ جب شروع کے دور ہیں، تازہ تازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اب قریش مکہ بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اثر ظاہر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ اب حج کا موسم قریب آ رہا ہے تو سارے آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر وہاں تک پہنچ گئی تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، لہٰذا کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرو کہ ہم رکاوٹ بنیں۔ پھر کسی کہنے والے نے کہا کہ میں تمہیں ایک مشورہ دوں، کم از کم اپنا بیانیہ ایک کر لو، کیونکہ حق تک تو توحید پر ہوتی ہے، اور توحید وحدت
پیدا کرتی ہے، توحید تو بیانی میں وحدت پیدا کر دیتی ہے. اور جو کفر ہوتا ہے، جو بت پرستی ہوتی ہے، جو شرک ہوتا ہے، جو گمراہی ہوتی ہے، وہ تو سیدھے رستے سے ہٹ کر انتہا درجے کی گمراہیاں ہوتی ہیں. تو ان کے بیانیے بھی سیم نہیں ہوتے، ان کی باتیں بھی ایک دوسرے سے ملتی نہیں ہیں. تو تمہاری باتیں بھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گی. کوئی کہے گا شاعر ہے، کوئی کہے گا مجنون ہے، کوئی کہے گا پاگل ہے، کوئی کہے گا جادوگر ہے. یہ ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم تو ہو نہیں سکتی. تو اگر کسی بندے نے خود ہی ہمت کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کر لی کہ میں خود ہی دیکھ لوں کیا ہے، تو پھر اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ تو سچے رسول ہے. پھر تو کام خراب ہو جائے گا. تو لہٰذا تم مل کے کوئی ایک بات کرو. اب وہ سارا کیسے انہیں مشکل سے ایک بات پر پہنچنا پڑ رہا ہے، تو انہیں بڑی مشکل سے اپنا ایک بیان بنانا پڑا. کسی نے کہا کہ ہم شاعر کہیں گے، انہوں نے کہا نہیں یہ شاعری تو نہیں ہے. کسی نے کہا ہم کہیں گے جادوگر، کہتے ہیں نہیں یہ جادو تو نہیں ہے، جادوگر ایسے تو نہیں ہوتے. کسی نے کہا ہم کہیں گے پاگل، کہتے نہیں پاگل ایسے تو نہیں ہوتے. تو چلو ہم ایسا کہتے ہیں کہ اس کی باتوں میں جادو ہے. جو باتیں کرتا ہے تو ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ لڑائی ڈال جاتی ہے، بھائی بھائی سے لڑ جاتا ہے، قبیلوں میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہہ کے لوگوں کو روکیں گے. اب مجھے کہنے لگ گئے اور شہر کے مختلف دروازوں پہ بیٹھ گئے کہ جو آئے اسے بتائیں. ہو ادھر ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس کی بات نہیں سننی تم نے، وہ اس کی بات سے جادو ہو جاتا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خود محنت کرتے تو سوچے کتنے کو بندوں تک پہنچ سکتے تھے. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پورے عرب میں پہنچا دی. یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. باتیں دبانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بناتا ہے حق کے غلبے کا اور حق کے پھیلاؤ کا. اب جب یہ 10 سال کے بعد کے جو واقعات ہیں آپ کو سیرت میں ملیں گے، بڑے خوبصورت ہے. وہاں کچھ انفرادی دعوت کے واقعات بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان میں سے میں ایک واقعہ سنا کے آگے چلوں گا تاکہ آپ میں سے میرا آپ کا دل کر پڑے اگر کہ ہم نے دعوت دینا شروع کرنی ہی ہے اب، تو ہمیں پتہ ہو کہ اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں. مختلف صحابہ جو مدینے میں آئے اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انفرادی طور پر گفتگو رہی، اس کے واقعات بڑے خوبصورت آپ کو ملیں گے، جن میں سے ایک میں نے سورہ لقمان کے شروع میں آپ کو سنایا بھی تھا. تو ایک بڑی مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. ان کا قبیلہ مدینے کے قریب رہا کرتا تھا. تو ان تک خبر پہنچی کہ مکے میں کوئی شخص ہیں جو کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اور ایک دو لوگ مسلمان ہو کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا پتہ کر کے آؤ. جب وہ گئے واپس آئے تو انہوں نے آ کے کہا کہ بھئی میں ایک شخص سے ملا جو بڑا اٹریکٹیو کلام پڑھتا ہے اور وہ اچھی باتوں کا حکم دیتا ہے اور بری باتوں سے روکتا ہے. دیٹس اٹ. انہوں نے کہا نہیں میری تسلی نہیں ہوئی، مجھے اور باتیں کچھ چاہیے. جو خود آئے. کہتے میں خود آیا مکے. صحیح بخاری میں روایت ہے بڑی تفصیل سے. کہتے میں خود آیا اور مکے میں اب آ کے میں تھوڑا جھجک محسوس کر رہا تھا کہ میں کس سے کہوں کہ مجھے ان سے ملنا ہے. تو میں چپ کر کے بیٹھا رہا کہ یار سارے اجنبی ہیں اور اگر میں کسی سے کہوں گا تو یہ نہ ہو کہ پتہ چل جائے کہ میں ان سے ملنے آیا ہوں تو مجھے کوئی لوگ نقصان پہنچائیں. تو میں سارے دن بیٹھا رہا. تو رات کو جب شام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پاس سے گزر رہے تھے. انہوں نے مجھے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے، صبح سے بیٹھے نظر آ رہے ہو، باہر کے ہو؟ ان کا جی باہر سے آیا تھا، کوئی کام تھا لیکن وہ ہو نہیں سکا. اچھا کوئی بات نہیں، ہمارے پاس رہ لو، رات کدھر گزارو گے؟ کوئی بات نہیں آ جاؤ. اور انہیں اپنے ساتھ لے آئے، اپنے پاس رات گزاری، گزارنے کا موقع دیا، کھانا دیا. اگلے دن صبح پھر کھانا کھلا کے انہوں نے کہا چلو جی اللہ تعالیٰ بھلا کرے جاؤ. اب یہاں رک کے دو باتیں سوچیں. پہلے یہ کہ حضرت علی کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، ایسے ہی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ خود وقت گزارا تھا جناب ابو طالب کے پاس بچپن میں، تو اب جب بڑے ہوئے ہیں تو ان کے ایک بیٹے کو خود لے لیا اور ایک بیٹے جو تھے آپ حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر، ان کو حضرت عباس سے کہا کہ آپ لے لیں کیونکہ ہمارے چچا ابو طالب کے حالات جو ہیں وہ ذرا تنگ ہیں، کیونکہ ایک قحط پڑا ہے مکے میں اور ساروں کے حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں. لیکن چچا عباس بھی بڑے امیر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بالا 25 سے 35 سال کی جو عمر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی امیری والا زمانہ بھی دیکھا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں اسٹریمز دکھائی تھی، بالکل غریبی والا زمانہ بھی اور بالکل امیری والا زمانہ بھی، تاکہ دنیا کے مختلف حالات، زندگی کے مختلف مواقع ساروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزریں اور ایک بھرپور عکس کوئی اور آپ کا ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے زیر کفالت لے لیا ہوا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اپنی دکان پہ بیٹھنا چھوڑ دیا تھا، سارا ٹائم دعوت پہ لگاتے تھے. حضرت علی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وہ بولے بیٹے تھے حضرت زید، وہ دکان پر بیٹھا کرتے تھے. اور جب دکان کا اصل جو بندہ ہے وہ دکان پر نہ ہو تو ظاہری بات ہے کاروبار میں تھوڑی سی کمی آتی ہے. تو کاروبار تھوڑا سا نیچے آ رہا تھا اور جو جمع پونجی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بھی خرچ کر رہے ہیں. جو نئے مسلمان آ رہے ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی بھی مدد کر رہے ہیں. پھر غلام آزاد کروانے میں بھی پیسہ لگا رہے ہیں. اور اس کی دلیل ایک بڑی خوبصورت کیا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرانے کا جو طے ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں نے طے کیا تھا ایک دن پہلے
کہ ہم آدھے آدھے پیسے ڈال کے انہیں لے لیں گے. اگلے دن صبح جب اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے تو وہ صدیقہ رہو پہلے ہی سارا خرید کے لے کے آ گئے تھے. آپ نے فرمایا ہم نے تو دونوں نے مل کے لینا تھا. انہوں نے کہا میرے پیسے آپ کے پیسے ایک ہی بات ہے, کوئی بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیسے تو ان کاموں میں لگ رہے تھے نا. اب حضرت علی حالانکہ ڈیپینڈنٹ تھے لیکن وہ انہیں لے آئے اور ان کی مہمان نوازی کی. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اس دن ان حضرت ابو ذر غفاری کو بیٹھے صرف حضرت علی نے دیکھا تھا اور کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا. حضرت علی کے ذہن میں کیوں آیا کہ میں ذرا اس سے پوچھوں کہ بھائی کہاں سے آئے ہو, کیا کام ہے, کوئی تمہیں ضرورت تو نہیں, کیوں آئے بھلا؟ یہ ہے اصل بات. داعی ہونے کے لیے پہلے دل میں ہمدردی پیدا کرنا ضروری ہے, پھر نیچرلی دعوت نکلتی ہے. اگر انسان یہ سوچے نا کہ میں اب جا رہا ہوں انسانی ہمدردی اور اس کے کام اور سب, وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے, میں اب دعوت دینے لگا ہوں, تو وہ پھر دعوت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں نا, ہم سارے مسلمان ہوئے ہیں جن لوگوں کی قربانیوں سے, وہ لوگ کیا تھے؟ دور دراز سے آ کے ادھر سکھوں کا, ہندوؤں کا یہاں گڑھ تھا لوور, یہاں آ کے علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیٹھ گئے اور انسانوں کی صرف انسانیت کے نام پر ان کی خدمت کرنے لگ گئے. جو آ رہا ہے کوئی نہیں پتہ مومن ہے کافر ہے اور بت پرست ہے یا سکھ ہے, جو بھی ہے اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آ رہے ہیں, اسے لنگر کھلا ہے کھا رہے ہیں, جس سے کتنے انہوں نے پوری نسلیں مسلمان کر دیں. یہ اہم بات ہے, ذرا سمجھنے کی بات ہے. تو دعوت میں یہ کام بڑا ہی ضروری ہے. دعوت شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. جس بندے کے اندر یہ نہیں ہے وہ پھر دعوت کا الف بے تک نہیں پہنچا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو لے کر کے, اچھا جب رات جا کے گزاری تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ کھانا کھلایا تو فوراً سے اسے دعوت تو دے دینی چاہیے تھی. حضرت علی نے دعوت نہیں دی. اگلے دن پھر کہا اللہ تعالیٰ بھلا کرے جاؤ. پھر گئے, اگلے دن پھر وہ بیٹھے رہے, رات ہوئی, شام ہونے لگی. حضرت علی نے کہا آپ آج بھی ادھر ہی ہیں, کام نہیں ہوا ابھی تک؟ انہوں نے کہا نہیں ہوئے. پھر لے آئے, پھر گھر بیٹھائے. 3 دن اس طرح ان کی مہمان نوازی کی. چوتھے دن انہوں نے جب محسوس کیا اس بندے نے خود کہ یہ بھلا آدمی ہے, میرا بھلا چاہتا ہے, میں اس سے شیئر کر لیتا ہوں. جب بندہ آپ سے اپنی مسئلے شیئر ہی نہیں کرے گا, آپ اس کے دل تک پہنچیں گے کیسے؟ دعوت کا تو کام ہی یہ ہے, پہلے آپ اس کو یہ یقین دلائیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں, وہ آپ کو اپنے دل کے قریب کرے. پھر دیکھیں اگر آپ کا دل اللہ سے جڑا ہوگا آپ اس کے دل کو بھی اللہ سے جوڑ دیں گے. اگر آپ کا دل اللہ سے نہیں جڑا یا آپ کا دل اس کے دل سے نہیں جڑا تو کیسے وہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے اندر؟ کیا ٹرانسفر کرنا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سادی سی دعوت کا طریقہ ہوتا ہے, اپنے دل کو رب سے جوڑ لو اور اپنے دل سے دوسرے کے دل کو جوڑ لو. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب انہوں نے بتایا نا کہ یار میں نے سنا ادھر ایک ہے, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے فرمایا کہ میں یہاں ایک نبوت کا دعویٰ کیا کسی شخص نے اس سے ملنے آیا, تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں صحیح جگہ پہنچ گئے. انہوں نے کہا میں تمہیں کل لے جاؤں گا ان کے پاس, بس جیسے میں کہوں ویسے کرنا ہے. اگلے دن صبح ہوئی, حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے چلتے رہنا ہے, اور اگر کوئی ایسا بندہ اگر دیکھے گا کہ جس سے ہمیں خطرہ ہوگا تو پھر میں تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاؤں گا, تم تھوڑا سا سائڈ پر ہو جانا, تو پھر میں تمہیں آستہ آستہ ان کے تک لے جاؤں گا. اب حضرت علی چلنے لگے, وہ ان کے پیچھے چلنے لگے. وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے حضرت علی سائڈ پر ہو کر اپنی جوتی سے ہی کرنے لگ جاتے ہیں. پھر جو بندہ چلے جاتا ہے پھر حضرت علی اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں, میں بھی تھوڑا سا سائڈ پر ہو جاتا. پورا سین ڈسکرائب کیا صحیح بخاری میں, اور کیسے کرتے کرتے ایک گھر کے اندر حضرت علی داخل ہوئے, میں بھی اندر داخل ہو گیا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور میں نے اسلام قبول کر لی, اور وہاں سے پھر میں نے آ کے اپنے قبیلے میں دعوت دینے لگ گیا. تو یہ دعوت کے انداز ہیں چھوٹے چھوٹے. اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دوسرے جو قبائل تھے, دوسری کئی قومیں تھیں, ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے تھے اور ان کو بھی دعوت دیتے تھے. اب اس دعوت کے دوران کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 6 افراد کے ایک خیمے کے پاس سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا ان کے خیمے کی طرف چل گئے اور جا کر پوچھا کہ مدینے سے آئے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مدینے سے آئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہود کے علاقے سے آئے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ یہود کے علاقے سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جب اپنی دعوت پیش کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ وہ یہودی جو ہمیں کڑیاں لگاتے ہیں, دھمکیاں لگاتے ہیں کہ ہمارا آخری رسول آئے گا نا, پھر ہم اس کے ساتھ مل کے تمہیں پوچھیں گے, یہ وہ لگتا ہے یہ تو وہی رسول ہیں لیکن بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں آ گئے, تو یہودیوں سے پہلے ہمیں ایمان قبول کر لینا چاہیے. فوراً سے انہوں نے اسلام قبول کر لی. 6 لوگ واپس گئے سن 11 نبوی میں. اگلے سال سن 12 نبوی میں 12 لوگ آئے, 5 پرانے 7 نئے, ایک فوت ہو گئے. تو 12 لوگ جب آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب ایمان قبول کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایک وعدہ کیا انہوں نے, اسے ہم کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا. پہلا وعدہ جو انہوں نے کیا, پہلی جو بیعت کی انہوں نے, وہ کیا کی
کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، ایک دوسرے پر جھوٹا بہتان نہیں لگائیں گے، اور اگر آپ کی ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے معروف کاموں میں، بھلے کاموں میں، اور اگر ہم میں سے کوئی غلطی کرے گا تو دنیا میں اس کی سزا پائے گا، اور اگر دنیا میں اس کا جرم واضح نہیں ہوتا تو پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اللہ نے اسے بخشنا ہوگا تو بخش دے گا، اگر قیامت میں پکڑنا ہوگا تو پکڑ لے گا۔ یہ بنیادی بات تھی جس پر انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ ذرا کبھی آپ غور کریں کہ یہ بنیادی باتوں سے کیا مراد بھلا ہے؟ یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو مدینے کے معاشرے کو اور ان لوگوں کو اس قابل بنانے کے لیے ہیں کہ وہ بڑا وعدہ کر سکیں جو انہوں نے پھر اگلے سال کیا ہے، یعنی کہ وہ معاشرے اور ریاست کی بنیاد رکھ سکیں جس نے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ایک روشن مثال بننا ہے۔ جی ابھی اس کی تیاری ہے، ابھی اس قابل ہو جائیں گے۔ اب جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ سال بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے، قرآن مجید نازل ہوتا رہتا ہے پیچھے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم تھوڑی دیر کے لیے آپ سے ملتے ہیں، ہم کتنا کو قرآن مجید سیکھ کے جا سکتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ کوئی قرآن مجید پڑھانے والا ہمیں دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب بن عمیر جو بڑے لاڈ پیار میں اور ناز و نام میں پلے ہوئے اور برانڈ کے شوقین اور بڑے شو شاہ والے صحابی، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پورے ہی فقر پہ آ گئے، ایک بوری کو اپنے گرد باندھ کے اس میں زندگی گزارنے لگے جو آخر تک ان کے ساتھ رہی۔ اب لیکن ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، وہی آ رہی ہے، نازل ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ رہے ہیں، اور جو ایسے ایلیٹ کلاس کا نوجوان ہوتا ہے اس میں صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے خاصی دی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید اس قدر سیکھ رکھا تھا، اور چونکہ ایلیٹ کلاس سے تھے تو ان کا ایکسپوجر بھی معاشرے کا اتنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چنا کہ یہ میرا صحابی ایسا ہے، ایسا میرا شعر ہے کہ میری غیر موجودگی میں بھی آپ کو یہ قرآن مجید پڑھائے گا اور گائیڈ کرے گا۔ He was the first سفیر of اسلام، اسلام کے پہلے سفیر کے طور پر وہاں گئے۔ انہوں نے جا کے جو پورا سال دعوت دی، وہاں پھر بہت سے واقعات آپ کو دعوت دینے کے طریقہ کار کے متعلق ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے دعوت کیسے دی جاتی ہے۔ تو مدینے میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا اسعد، سب سے زیادہ سعادت والے، اور واقعی وہ سب سے زیادہ سعادت مند تھے۔ انہوں نے حضرت مصعب رضی کے ساتھ مل کر مدینے میں دعوت دینا شروع کر دی۔ اب دعوت کے مختلف جو انداز تھے، مختلف جو واقعات ہیں، ان میں سے ایک واقعہ بڑا خوبصورت لکھا ہوگا، آپ پڑھیں گے کہ ایک قبیلہ تھا، اس کے سردار کے طور پر دو بھائی تھے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کے ساتھ مل کر وہاں جو صحابی تھے جناب اسد، انہوں نے وہاں دعوت و تبلیغ شروع کر دی، اور مدینے کے ہر گھر میں انہوں نے اسلام پھیلا دیا، اور مدینے کے معاشرے نے اسلام کو بڑا اٹریکٹیو اور اپنے دل کو لبھانے والا پایا، اور وہاں انہوں نے قرآن مجید پڑھ کے انہیں سنانا، اور کیسے انہوں نے قرآن مجید انہیں سنایا ہوگا، ویسے کیا وہ بھی سال تھا، کیا وہ کیسا یادگار سال ہوگا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا واقعی میں نے جو اپنی ساری زندگی کی قربانی کی آج اس کا مل پہ گیا۔ انہوں نے قرآن مجید نہ صرف ان کو پڑھایا، آپ یوں سمجھیں جیسے گھول کے پلا دیا، بلکہ آج کی زبان میں کہیں تو انجیکٹ کر دیا ان کے اندر، کہ مدینے کے لوگ وہ عرب کی جو سپر پاور تھی قریش مکہ نا، مکہ بڑی چیز تھا بقیہ عرب کے مقابلے میں، وہ ان کے خلاف ڈٹنے کے لیے تیار ہو گئے، اور مکے کے جو دشمن تھے، قریش مکہ کے جو دشمن تھے صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے پاس پناہ دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ اور اب جب 72-73 لوگ اگلے سال آئے تو وہ صرف لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اپنے اپنے قبیلے کے نمایاں شخصیات تھے۔ آج کی زبان میں یوں کہیے کہ پوری کانسٹیٹوئنسیز تھیں ان کے پیچھے، اور مدینے کے وہ الیکٹیبل لیول کی حیثیت کے لوگ تھے، بڑی ان کی وہاں سنی جاتی تھی اور مانی جاتی تھی۔ وہ سارے لوگ آئے اگلے سال حج کرنے، جب تو پہلے سے ہی طے کر کے آئے کہ اس سال اب جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سالانہ ملاقات کرنی ہے، اس میں ہم نے اب کچھ باتیں طے کرنی ہیں۔ اب جب وہ آئے تو رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی عقبہ کی پہاڑیوں کے درمیان گھاٹی میں۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ لوگ تھے کہ جن کسی نے اس میں سے کوئی 2 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا، کسی نے 4 مہینے پہلے کیا ہوگا، کسی نے 6 مہینے پہلے اسلام قبول کیا ہوگا۔ اب وہ اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن رہے تھے، قرآن مجید سن رہے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ اب ایمان والا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہو تو وہ کیا فیل کرتا ہے؟ یو کین فیل دیٹ۔ اب وہ فیل کر رہے تھے، اور وہ آئے جب گھاٹی میں، اور اب پتہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج رات ملاقات ہونی ہے، تو وہ کیسے رات کی گھڑیاں گزر رہی ہوں گی ان کی، اور جب وہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں نا، آ رہے ہیں، سب ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کے ساتھ جب وہاں تشریف لائے
تو وہ سب وہاں موجود تھے. انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باتیں سنی اور ایمان کی دعوت سنی اور ایمان کی تجدید کی اور ہاتھ پر ہاتھ دے کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ وعدہ کیا تھا, وہ معاہدہ کیا تھا, وہ اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. معاہدہ جو ہے, جس طرح آج جب ہم نے اس مہینے قرآن شروع کیا ہے تو سورۃ بقرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاہدات کی کتنی اہمیت چلی آ رہی ہے شروع قرآن سے. تو معاہدے ہوتے ہیں جو دو قوموں کو آپس میں جوڑتے ہیں, ایک نئی قوم کی تشکیل بنتی ہے, ایک قوم کا دوسرے قوموں کے ساتھ لین دین اور معاہدات ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں معاہدات کے اوپر ہوتی ہیں. اب وہاں ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھی جانی تھی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ریاست کی تکمیل تو بعد میں جا کے ہوئی ہے, لیکن بنیاد اس دن پڑی ہے. آپ اندازہ کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی ہے کہ ہم اپنا جو کیلنڈر شروع کریں وہ کہاں سے کریں, تو فتح مکہ سے بھی تو شروع کر سکتے تھے یا نزول وحی سے بھی تو شروع کر سکتے تھے. انہوں نے ہجرت سے کیا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اور ہجرت میں بھی آپ غور کریں, ربیع الاول میں ہجرت ہوئی ہے, لیکن انہوں نے پیچھے وہاں سے ذی الحج کے قریب یہ بیعت کی جا رہی ہے نا حج کے دنوں میں, تو وہاں سے آگے پورا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے. تو یہ باقاعدہ جب تاریخ دان اور اسلام کے جو بڑے بڑے محققین ہیں وہ جب اسلامی ریاست کی بنیاد کی تاریخ قرار دیتے ہیں اس رات کو, اتنی اہم رات تھی, آپ اندازہ کریں ذرا اس کیا رات تھی. اور انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جب بیعت کی, اور بیعت کیا ہوتی ہے کہ جب کسی سے کوئی معاہدہ ہو رہا ہو, کوئی بزنس ڈیل ہو رہی ہو, تو پہلے صرف بات ہو رہی ہوتی ہے زبان سے, جب ڈن ہو جاتا ہے تو پھر ہاتھ پہ ہاتھ دے کے جس طرح سلام کرتے ہیں تو پھر ڈن کرتے ہیں کہ اب ڈن ہو گیا بھائی, اب پیچھے نہیں ہو سکتے نہ تم میں نہ. اس کو اس زمانے میں بیعت کہتے ہیں. اور آج تو آپ نے اپنے میڈیا وغیرہ کے ذریعے بڑا کچھ دیکھ لیا ہوگا کہ کس طرح قبیلے بنتے ہیں اور کس طرح قبیلوں کے سردار چنے جاتے ہیں اور کس طرح ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوتی ہے, سارا آپ کو پتا ہوگا. تو بیعت جو ہے یہ بڑی اہم تھی وہاں. اور پھر صحابہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بیعت کی اس کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے کہ بایعنا علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اهله وعلی ان نقول بالحق اينما كنا لا نخاف في الله لومۃ لائم. اور ایک روایت میں الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. ہم نے بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کہ ہم آپ کا ہر حکم سنیں گے مانیں گے, چاہے مشکل ہو چاہے آسانی ہو, چاہے موڈ ہو چاہے نہ ہو, چاہے آپ کسی کو ہم پر امیر بنا دیں ہم اس سے بھی جھگڑا نہیں کریں گے, اور ہم معاملات میں اس سے کھینچ تانی نہیں کریں گے. اننازع الامر اهله کہ حکم کا اختیار اس کو ہوگا تو ہم اس سے کھینچ تانی نہیں کریں گے, اور ہاں حق بات کہیں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے, جس بھی پوزیشن میں ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ کان آنکھ بند ہو جائیں گے ہمارے, ہم دیکھنا ہی بند کر دیں گے, نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں گے حق بات جو ہوگی اسے ہم بیان کریں گے, ڈنگے کی چوٹ بیان کریں گے, کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈریں گے نہیں. اور ایک روایت میں الفاظ کیا ہے کہ ہاں اگر تم کھلا کھلا کفر دیکھو جو اسلام کے مقصد کے ہی الٹ بات ہے تو پھر کوئی سم و طاعت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر تمہارے پاس دلیل موجود ہے تو پھر تم پیچھے ہو سکتے ہیں, لا نصر ولا نطیع کی کیفیت آ سکتی ہے. اب یہ بیعت جب وہ کرنے لگے تو سارے جو صحابہ ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا ذرا دھیان سے ذرا سوچ سمجھ کے کرنا, کیا کرنے لگے ہو, جب تم نے ایک دفعہ کر لو گے پھر پیچھے نہیں ہونا, اور پھر پورا اہل عرب تم پر ٹوٹ پڑے گا, تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا, عورتوں کی بے حرمتی ہو سکتی ہے, بچے اٹھائے جا سکتے ہیں, بڑا بڑا کچھ ہو سکتا ہے, سارا مال اسباب ختم ہو سکتا ہے. تو جب انہوں نے سب سنا, اور بالخصوص جو جناب اسعد رضی اللہ عنہ ہوتے تھے سب سے کم عمر تھے, لیکن وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان میں سب سے زیادہ خاص حیثیت تھی ان کی, کیونکہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ساروں کو دعوت دی ہوئی تھی, ان کی دعوت پر ہی تو سارے آئے ہوئے تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر پھر جب لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کل کو چھوڑ کے چلے جانا ہے تو آج ہی چھوڑ کے چلے جاؤ, ابھی زبردستی تمہارے ساتھ نہیں ہے, تم خود آئے ہو. انہوں نے کہا نہیں ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا, یہ بیعت کی جب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس کے بدلے میں کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما سکتے تھے کہ عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے, عجم تمہیں جزیہ ادا کیا کریں گے, میں نے تمہیں گورنر لگا کر ادھر بھیجنا ادھر بھیجنا, لیکن نہیں, تمہارا وعدہ صرف ایک ہے کہ جنت, تمہیں جنت میں نہیں. میں نے کہا میں اور کچھ چاہیے ملے. اب جب یہ وعدہ ہو گیا اور صحابہ کے اندر ایسا جوش تھا کہ انہوں نے کہا آپ حکم دیں ہم ابھی ٹوٹ پڑے علی مقام, فرمایا نہیں ابھی ٹوٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے, ابھی آرام سے اپنے ڈیروں میں واپس چلے جاؤ. وہ صحابہ واپس چلے گئے اور ویلکم کیا انہوں نے کہ آپ آئیں ہماری طرف ہجرت کریں, ہم آپ کو یہاں اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتے. کیا آپ کے پاس وہ احکامات ہیں, وہ تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کیا جانا چاہیے, یہاں تو آپ معاشرے میں عمل کروا نہیں سکتے, آپ ہمارے ساتھ آئیں, ہم آپ کو پروڈکشن دیں گے. اب سارے صحابہ جو ہے وہ ہجرت شروع کر دی, اور کیسے کیسے صحابہ نے ہجرت کی ان کے واقعات بھی آپ پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہجرت کی اپنی شان ہے.
اور حضرت جو صہیب رومی ہیں ان کی ہجرت کی اپنی شان ہے. حضرت ابو سلمہ اور ام سلمہ یہ بھی ایک فیملی تھی پوری, ان کی ہجرت کی اپنی ہی ایک کربناک داستان ہے. تو ہر ایک کی اپنی قربانی تھی ہجرت کی. اب ایک دن کیا ہوا ہے کہ جب انہیں محسوس کر رہے ہیں کہ یہ سارے تو مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکلتے چلے جا رہے ہیں, تو کفر نے اپنا آخری زور لگایا. وہ آخری زور کیا ہوتا ہے کہ نبی اور رسول کے قتل کی طرف ہو جاتی ہے قوم. اب ابو جہل نے اپنی پارلیمنٹ جو قریش کی تھی دارالندوا, اس میں یہ قرارداد پیش کی کہ اب قتل ہی کر دینا چاہیے. اور جب انہوں نے اس پر عمل کرنے کے لیے ساروں نے مل کر فیصلہ کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ آج رات آپ نے اپنے گھر نہیں گزارنی, آپ نے نکلنا ہے, اپنے ایک شیر کو آپ نے لٹا کے جانا ہے, دوسرے شیر کے ساتھ آپ نے چلے جانا ہے. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. اب ہجرت جیسے ہی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, مدینے آتے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا اور قریش مکہ نے جو کام کیے, یہ آپ کو صحیح طرح رٹ لینے چاہیے, انگلیوں پر بار بار گن کے نا رٹ لینے چاہیے, ایک دوسرے کو سنا لینے چاہیے. ہجرت مدینہ کے فوراً بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے وہ ذرا دیکھیے. نمبر 1, جاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی, ایک سینٹر قائم ہو گیا. کیونکہ مسجد جو ہے وہ بستی کا دل ہوتی ہے. جس طرح ایک جسم کا دل ہوتا ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے, وہ دھڑکتا ہے, اس طرح ایک بستی کا دل ہوتی ہے مسجد, وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے. اور مسجد بھی دھڑکتا ہے. کبھی دھڑکتے دیکھیں مسجد کو؟ مسجد کو دھڑکتے دیکھیں؟ دن میں 5 دفعہ دھڑکتا ہے. وہ پورے معاشرے سے لوگوں کو اپنے پاس لے کے آتا ہے, پاک صاف کر کے پھر بھیج دیتا ہے. پھر لے کے آتا ہے وضو سے ان کے سارے گناہ پاک صاف کر کے پھر بھیج دیتا ہے. کبھی آپ اس کو امیجن کریں کہ آپ اوپر کہیں ڈرون کیمرے سے کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں ایک بڑی مسجد کی جو بالکل آبادی کے سینٹر میں ہے, سارے آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں. اسے کبھی تیز کر کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا دھڑک رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو بھی دھڑکائے اور ہمارے دلوں کو بھی دھڑکائے. اب مسجد نبوی جو ہے وہ ان کا تعلیم کا بھی مرکز بن گیا, ان کا وزارت خارجہ کا بھی مرکز بن گیا, ان کے مختلف اداروں کا وہ مرکز بن گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کیا کام فرمایا کہ جو انصار اور مہاجرین تھے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. تیسرا کام کیا کیا کہ جو یہود وہاں آباد تھے ان سے وعدہ کر لیا. اب یہ 3 کام تو آپ کو مجھے یاد بھی ہوتے ہیں, سامنے بھی رہتے ہیں. اس کے علاوہ بے انتہا کام کیے. جو لوگ سیرت کی اکثر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ محاضرات سیرت ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور یہ قدیم اور جدید کے امتزاج رکھنے والے صاحب تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی اس کتاب کے اندر 2 چیپٹرز ہیں ریاست مدینہ کے اوپر کہ ریاست مدینہ تھی کیا. وہ پڑھنے کے لائق ہیں اور وہ صحیح طرح سمجھنے کے لائق ہیں آج کے دور کے اعتبار سے تو ضرور بھی ضرور. انہوں نے کئی وہاں محکمے گنائے ہیں کہ یہ محکمے تھے ریاست مدینہ کے جو قائم کیے گئے تھے. ان میں آپ ذرا اپنے ذہن میں چیزوں کو ریوائز کریں کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی ایک بازار قائم فرمایا, آپ اسے مدینہ کا بازار کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہودیوں کا بازار تھا لیکن وہاں انہوں نے اپنی منوپلی قائم کی ہوئی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنا بازار قائم فرمایا, اور تاکہ ہمارے جو معاشی اصول ہیں اس کے مطابق ہم یہاں معیشت کی گاڑی چلا کر دکھائیں. اور کسی بھی معاشرے کے لیے معاشی طور پر خود کفیل ہونا یہ اسلامی تقاضا ہے اس کا, یہ اسلامی تقاضا ہے اس کا, یہ کوئی دنیاوی یا ملکی تقاضا نہیں ہے, یہ اسلامی تقاضا ہے. اس پر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بازار کی آپ دیکھیں قدر و منزلت کتنی فرمائی کہ فرمایا کہ الجارم الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ, ہمارے بازار میں سودا لا کر بیچنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا, مجاہد جیسا. کیوں مجاہد کیوں کون ہوتا ہے, جہاد کون کر رہا ہوتا بھلا؟ جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, مسلمانوں کے غیرت کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. تو جو مسلمانوں کو معاشی طور پر خود کفیل کر رہا ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا والمحتکر فی سوقنا, اور ہمارے بازار میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا, مجھے رمضان میں ذخیرہ اندوزی کا تو جو معاملہ ہوتا ہے, ہمارے بازار میں ذخیرہ اندوزی کرنے والا ایسا ہے جیسے کالملحد فی دین اللہ, کالملحد فی کتاب اللہ, جیسے اللہ کے دین اور اللہ کی کتاب میں الحاد کرنے والا ہے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مکے کے بڑے بہترین تاجر تھے, ان کی باقاعدہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے یہود کا زور توڑنا ہے اور یہاں انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے اس بازار کے اندر. اور انہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تو جس چیز پہ ہاتھ ڈالوں, مٹی پہ ہاتھ ڈالوں تو سونا ہو جاتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی دعا دی تھی, اور انہوں نے دن دگنی رات چگنی کرتے وہاں معاشی ترقی اس قدر کر لی کہ آپ اندازہ کریں کہ ہجرت کے بعد ایک دفعہ عرب میں قحط پڑ گیا. عرب میں کیا ہوا؟ قحط پڑ گیا. مکے میں جب قحط پڑا تو آپ اندازہ کریں کہ وہاں کے جو سردار سارے تھے انہوں نے اپنی تجوریاں بند کر لی ہوں گی,
ذخیرہ اندازی کر لی ہوگی ایسے ہی ہے نا، اور مکے کے غریب جو ہیں وہ پسنے لگ گئے ہوں گے۔ مدینے میں تو فرمان یہ جاری ہوا کہ کسی کا ہمسایہ بھوکا سو گیا تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو سوچے وہاں کو بھوکا سوتا ہوگا۔ اچھا جی، تو بات ٹھیک ہے۔ اس سے اگلی بات آپ کے لیے زیادہ حیران کن ہوگی کہ مدینے سے اتنے تلخ حالات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا غلے کا اور اناج کا مکے، اور کہا کہ جاؤ اور مکے کے غریبوں میں یہ بانٹ دینا، اور انہوں نے کہنا کہ تمہارے بھائی نے بھیجا ہے، وہ بھائی جسے ظلم و ستم کرتے رہے ہو تم 13 سال۔ اب وہ مدینے گیا لیکن اس نے تمہیں بھولا نہیں، تمہاری ضرورت میں کام آیا مکے کے غریبوں کو میں بانٹنا۔ اب آپ دیکھیں مکے کے غریبوں کا دل تو فتح ہو گیا ہوگا اس دن کہ یار یہ سردار یہ ہمارے اپنے ہیں، وہ ہمارا اپنا۔ یہ ہوتی ہے اسلامی ریاست کہ وہ صرف اپنے غریبوں کا خیال نہیں رکھتی، سارے جہاں کا درد اس کے جگر میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو عیاشیوں بدماشیوں پر نہیں ان کو اجازت دیتی، بلکہ اس نے پوری دنیا کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی بڑی سوچ نصیب فرمائے۔ آپ اندازہ کریں اسلامی ریاست اگر قائم ہو جائے تو وہ دوسروں کو پھر قرض حسنہ دے گی، دوسروں کو قرض دے گی بلا سود، دوسرے ملکوں کو۔ کسی ملک کا دیوالیہ نکلنے لگے گا تو اس کی مدد کرے گی، کچھ آئے کہ ہمارا اپنا نہیں کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورتحال سے نکالے۔ اب اس کے بعد کئی محکمے بنائے، وہاں وزارت دفاع بنایا، پھر وہاں وزارت تعلیم ہے، پھر وہاں وزارت میڈیا ہے، پھر وہاں انٹرٹینمنٹ کا معاملہ ہے، گھوڑ سواری ہے، اور وہاں ایک اسٹیڈیم بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقاعدہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے بھی، اسٹیڈیم بنایا، سائڈ پر بیٹھنے کی جگہ بنائی، وہاں گھوڑ سواری، تیر اندازی، باقی سب کچھ ہوتا تھا۔ یہ ساری جیتے جاگتے انسان تھے، وہ ان کی ساری ضروریات کا خیال رکھا وہاں۔ بہت ملٹیپل ڈائمینشنز تھے اس کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جاتے ہی وہاں آبادی کو جس طرح کنٹرول کیا، وہاں تقریباً 20 آبادیاں تھیں مدینے میں، 10 یہودیوں کے قبائل تھے، 12 دوسرے عرب قبائل تھے، سب کو مینیج کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاتے ہی وہاں مردم شماری کروائی پہلے سب سے، کبھی سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے کہ مردم شماری میں ہونی، مردم شماری کرائی ان کی جا کے، 10,000 آبادی نکلی۔ یہ سارے معاملات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر بتایا کہ ٹاؤن پلاننگ کیسے کرنی ہے، گھر بنانا ہے تو بہت بڑا گھر نہیں بنانا تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو، 4 کمروں کا گھر ہونا چاہیے، ایک میں بندہ خود رہے، ایک میں مہمان ہو، ایک میں ملازم وغیرہ ہو، اور ایک میں کوئی اسٹور وغیرہ ہو، اس طرح کر کے۔ تو 4 کے کمروں کا گھر پسند فرمایا، گلی میں 10 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری ہدایات دیں، اور اس سب پر مساعد جو اضافی چیز وہ کیا ہے، معاشرے میں جو اخلاق ہوتا ہے وہ پھیلایا۔ دیکھیں نا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، تو سارے مسکرانے لگے ادھر۔ جب کہا کہ گلی سے کسی سڑک سے پتھر ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، تو گلیاں تو صاف ہوئی ہوں گی نا۔ جب کہا ہوگا کہ وہ شخص مسلمان نہیں کہ جس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے، تو اس رات کو بھوکا سویا ہوگا۔ کھانا اتنا ہی تھا اس دن، کوئی اضافی نہیں آ گیا کھانا مدینے میں، اوپر سے منو سلمان نہیں نازل ہوا، لیکن پورا پڑ گیا۔ یہ ہوتا کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک صالح معاشرے کی بنیاد ڈالنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور پھر وہاں عدل و انصاف کا قیام کیا، وہاں قاضی مقرر کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا قاضی مقرر کیا، خود ایک چیف جج کے طور پر موجود تھے، اپیل کا اختیار اپنے پاس رکھا کہ کوئی بھی فیصلہ ہوگا تو میرے پاس اس کو دوبارہ اپیل کے لیے بھیجا جا سکتا ہے۔ یہ مختلف وہاں سارے معاملات کیے۔ پھر وزارت دفاع قائم کی۔ تو یہ سارے جب قائم کیے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مدینے کا معاشرہ ترقی جب کر رہا ہوگا تو ارد گرد کے معاشرے مدینے کی طرف کھنچتے نہیں چلے آتے ہوں گے؟ کوئی صحابی فرض کریں نا، آپ ایک عام وہاں کے صحابی ہیں، آپ وہاں کے عام شہری ہیں مدینے کے قریب کسی بستی کے، آپ مدینے میں آتے جاتے ہیں اپنی کوئی چیز لینے کے لیے، اس دفعہ آپ آئیں تو آپ کو محسوس ہو رہا ہے سارے مسکرا رہے ہیں اور سارے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اتنا امن و امان، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، صاف ستھرے کام۔ غلطیاں کوتاہیاں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں معاشروں میں، لیکن بہتری تو شروع ہو جاتی ہے نا، نظر آتی ہے وہ بہتری۔ اب اس سے کیا ہوا کہ وہ مدینہ کا معاشرہ ہٹ ہونے لگ گیا، وہ بلڈ ہونے لگ گیا۔ تو اب قریش کے جو قریش مکہ تھے ان کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھا۔ اب ان کے جو جرائم تھے وہ بھی ذرا سنیے، اور جو ان کے بلنڈرز تھے وہ بھی سنیے، جو عام طور پر ہم اگنور کرتے ہیں۔ پہلا تو ان کا بلنڈر یہ تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیوں کیا ہجرت کرنے پر؟ وہ وہاں کے شہری تھے مکے کے، ان کا برابر کا حق تھا مکے میں رہنے کا، کیوں انہیں مجبور کیا کہ وہ چھوڑ کے باہر جائیں؟ کیوں 13 سال ظلم و ستم کیا ان پر؟ پھر جب ظلم و ستم کیا، جب وہ جا رہے تھے پھر انہیں جانے بھی نہیں دیا گیا، رکاوٹ ڈالی انہوں۔ پھر جب وہ چلے گئے تو پیچھے جو مال و اسباب صحابہ چھوڑ کر گئے وہ سارے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دکان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دکان تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان تھا، سب سے بڑا مکان تھا مکے کا، سارا کچھ انہوں نے ہتھیا لیا، اور وہ سارا کچھ بیچ کے تو کہا کہ اب ہم ان کے خلاف چڑھائی کریں گے۔ اگلا کام کیا کیا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینے میں موجود تھے ایک دھمکی امیز خط لکھا، اور اس دھمکی امیز خط میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو انصار کو کہہ دیا تھا کہ چونکہ تم نے ہمارے
دشمن کو پناہ دی ہے، لہٰذا آج کے بعد تم حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، نہ تم مسجد حرام میں تم داخل نہیں ہو سکتے، نہ تم اور نہ جو مکی لوگ گئے ہیں مہاجرین وہ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ عرب کے ہر شہری کا یہ آئینی حق تھا کہ وہ کعبہ آئے، مسجد حرام آئے، یہ سب کا حق تھا۔ جب ان کی جانی دشمنی ہوتی تھی کسی سے، باپ کے قاتل کو دیکھتے تھے حرم میں تو کچھ نہیں کہتے تھے نا، یہ وہاں کا اصول تھا نا، نارمل نورم تھا نا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ وہاں کے ہر شہری کا یہ حق تھا کہ وہاں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سواء للناس عاکف فی والباد، اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا تھا سب کے لیے برابر۔ وہ ٹھیکیدار کیسے تھے اس کے؟ تو آئینی حق انہوں نے مسلمانوں سے چھینا۔ اس کے بعد کیا کیا کہ مسلمانوں کو دھمکیاں میں خط لکھا، اور خط بھی لکھا عبداللہ بن ابی کو۔ کیوں بولا؟ عبداللہ بن ابی مدینے کا وہ کردار تھا کہ جو ایک لحاظ سے وہاں کا بادشاہ بننے والا تھا، اور اس کے لیے تاج تیار ہو گیا، تاج پوشی باقی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے۔ تو یہ دوسرے الفاظ میں کہہ رہا تھا، خط یہ کہہ رہا تھا عبداللہ بن ابی کو کہ ہماری نظر میں تو اصل تمہارے یہاں یہ حکومت ہے، یہ کدھر سے آ گئے؟ لہٰذا عبداللہ بن ابی کو خط لکھ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نکال دو۔ حالانکہ میثاق مدینہ کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنی آزاد مرضی سے اپنی حکومت کا سربراہ تسلیم کر لیا ہوا، پھر کہہ رہے ہیں کہ انہیں باہر نکال دو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ سب کچھ ہوا ہے اسی زمین پر ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا سیرت کی کتابوں میں آپ کے میرے سبق کے لیے، آپ کے میرے لیے اسوے کے طور پر۔ اب جب یہ سب کچھ ہوا اور جنگ کا انہوں نے اعلان کر دیا، اس خط میں انہوں نے بڑے غیر سفارتی زبان استعمال کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم ان کو نہیں باہر نکالو گے تو ہم ایسی فوج لے کر تم پر آئیں گے کہ تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کریں گے، اور ایسے کر دیں گے اور ویسے کر دیں گے۔ اب عبداللہ بن ابی نے بندے اکٹھے کر لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن ابی کے سامنے جا پہنچے اور جا کر کہا کہ دیکھ لو، دشمن نے خط لکھا ہے، تم زیادہ ڈر گئے ہو۔ دشمن تمہارے اتنا نقصان نہیں کر سکتا جتنا تم اپنا کباڑہ خود کرو گے۔ دیکھ لو تمہارے ہی بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اپنوں کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو تم، آ جاؤ پھر میدان میں کرانا تھا۔ اس سے عبداللہ بن ابی کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ فٹافٹ سائڈ پہ ہو گئے، عبداللہ بن ابی مجبوراً چلا گیا۔ اب یہ سارے کام تھے جس کی طرف سے، جس کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ قریش مکہ نے اعلان جنگ کر دیا ہوا۔ اب جب ان کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو آپ ایسے سمجھیں جہاں پاکستان اور انڈیا میں وار ڈکلیئر ہو جائے، انڈیا جو ہے وہ سارے معاہدات توڑ کے جنگ بندی کے ختم کر دے۔ اب انڈیا کا اگر کوئی جہاز جا رہا ہو ہماری بحری حدود کے پاس سے اسلحہ لے کے انڈیا کے پاس، تو دنیا کے ہر بین الاقوامی قانون کے مطابق ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اس کو تھیائیں، ہم اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں۔ آج کی دنیا کے بھی ہر قانون کے مطابق جائز ہوگا۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور کیا کیا؟ جب انہوں نے وار ڈکلیئر کر دی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب انتظار کرتے کہ وہ ساری فوج لے آئیں مدینے پہ تو پھر کچھ کریں گے؟ نہیں، لیڈر ایسا نہیں ہوتا۔ لیڈر تو موقع آنے سے پہلے پلاننگ کرتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پلاننگ کی، اور جو مکے کے جتنے بھی تجارتی رستے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بلاک کر دیے۔ وہ کیسے کہ جتنے جو تھے قبائل وہاں ان کے سامنے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا۔ اب جو قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیمپ میں شامل ہوتا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے فوجی دستے بھیجتے چلے جائیں کہ جی ہمارا علاقہ ہے، ہم یہاں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے سے پوچھے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، تم ہمیں حرم میں نہیں جانے دیتے، ہم تمہیں یہاں سے نہیں جانے دیتے، ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، ایسے کر لو، ایسے کھیلنا تو ایسے کھیل لیتے ہیں۔ اب جب قریش نے پہلے تو اندازہ کیا کہ ہمیں تو آج تک کوئی روک نہیں سکا، یہ کیسے روک سکیں گے؟ انہیں نہیں تھا پتا کہ باقی سارے قبائل کے تو بت پڑے ہوتے تھے ادھر، اس لیے وہ نہیں تھے روک سکتے، ان کا تو کوئی بت ہی نہیں ہے، ان کا تو ایک اللہ ہے، للہ المشرق والمغرب، اللہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، فینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی منہ کرو ادھر اللہ ہی ہے۔ اب جب یہ لے کے نکلے اپنے قافلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں پر جب اپنے فوجی دستے بھیجے ہیں تو غزوہ بدر کا مول بنا ہے۔ اس کو بھی مختصر سے سمجھ کے بعد آگے لے کے چلتے ہیں کہ سن 1 ہجری ربیع الاول میں ہجرت ہوتی ہے۔ پہلے 6 مہینے میں یہ بے انتہا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سن 1 ہجری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دستہ بھیجا ہے صحابہ کا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی سرکردگی۔ اب سن 1 ہجری رمضان سے سن 2 ہجری رمضان تک 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں 4 مہینے تو ہو گئے نا حرام مہینے، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 8 مہمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائی، 4 میں خود گئے، 4 میں صحابہ کو بھیجا، سادی بات ہے۔ اب وہ جو 7ویں 8ویں تھی وہ بڑی ٹرکی تھی، اس سے قریش کو جو ہے وہ ایک الارمنگ ان کے سامنے سائن آ گیا کہ ادھر سے ابو سفیان جو اینول قافلہ لے کر جا رہے تھے ان کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھا کیا، اور اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ابھی قافلہ ہاتھ نہیں آئے گا، واپسی پہ اس کے ساتھ 2 ہاتھ ہونے کا موقع ہوگا، تو ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، انہوں نے ہمارا پیچھا کیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں گا تو میں ان سے پکڑا جا سکتا ہوں، میری مدد کو۔ اب پھر 1000 کا لشکر مکے سے نکلا ہے، اور ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کی بجائے وہ جو قریش کا لشکر آیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ٹکرایا، لیحق الحق ویبطل الباطل، تاکہ حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، اور 313 نے
1000 کو پٹخ کے رکھ دیا۔ اب وہ جو بدر کی تیاری اللہ تعالیٰ ذہنی تیاری کر رہے ہیں نا مسلمانوں کی، وہ ذہنی تیاری کیسے کر رہے ہیں، وہ ہے یہ صورت۔ اب آپ کو اس صورت کی اصل سمجھ آئے گی۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے سے روکا انہوں نے۔ جب وہ مکے میں تھے تب انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے سے روکا، اور جب وہ مدینے میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے روکا۔ اضل اعمالهم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ختم کر کے رکھ دیے، رائیگاں کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لے آئے اس پر جو نازل ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہو الحق من ربہم، اور وہ سراسر حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ اب ایمان عمل صالح کی اصل ڈیفینیشن کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایمان تو ڈیفینیشن، ایمان نام ہے اس چیز کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے، اس پر ایمان لانے کا، تو اس پر ایمان لائے وہ۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی برائیاں بھی دور کر دی ہیں، ان کے احوال بھی درست کر دیے۔ کیسا؟ ایک طبقہ ہے جس کی نیکیاں بھی ختم، ایک طبقہ ہے جس کی برائیاں بھی معاف۔ کیوں؟ محمدی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محمدی بنا دے۔ ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، وان الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اتبعوا الحق من ربہم، انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اسی طرح اللہ بتائے دیتا ہے انسانوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جب تمہارا ان لوگوں سے مقابلہ ہو جو کافر ہیں، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دو، حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب کچل دو۔ اب یہ جو أَثْخَنْتُمُوهُمْ لفظ ہے نا، اس کا جو اصل معنی ہے اس کا لفظ، اس کا مطلب بڑا خوبصورت ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے خون کو اتنا بہانا کہ وہ جم کے خشک ہو جائے، خون کو بہانا کہ وہ جم کے خشک ہو جائے۔ جب قربانی کرتے ہیں آپ کو پتہ نا خون نکلتا ہے تو پھر وہ جم کے خشک ہو جاتا ہے، پھر وہ بہنا رک جاتا ہے۔ یہ پورا ایک استعارہ ہے، ایک پوری سینس ہے کہ ایک زخم ہو چکا ہوا ہے، اب اس میں سے پیپ کو نکالنا ہے، تم نے غلط چیز کو نکالنا ہے تاکہ باقی جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ ایک لحاظ سے چھینک آنے لگی ہے لیکن پھر آئی نہیں۔ الحمدللہ، یہ ایک لحاظ سے سرجری ہے کہ جس طرح اب ایک نقصان دہ چیز ہو گئی اس کو کاٹ کے الگ کرنا ہے، اور کاٹ کے الگ کر کے تو خون جتنا ضروری ہے اتنا بہا کے پھر امن و امان قائم ہو جائے، پھر خون بہنا رک جائے۔ یہ اصل اس کا مقصد، خون بہانا برائے بہانا نہیں ہے، یہاں خون بہانا اس لیے ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے پھر قتل و غارت گری ختم ہو جائے۔ تو حتیٰ اذا اثخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب انہیں کچل دو، فشدوا الوثاق، تو انہیں مضبوط باندھ دو قیدیوں کو، فاما منا بعد واما فداء، پھر اس کے بعد یا تو احسان کے طور پر یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے۔ جب جنگ ختم ہو جائے گی پھر ایسا کرنا ہے، جب تک جنگ جاری ہے تب تک ان کے بندے نہیں چھوڑنے، اگر تب ان کے بندے چھوڑو گے پھر تو ان کو مزید طاقت ملے گی۔ ذالک، یہ ایسا ہی طریقہ، ولو یشاء اللہ، اور اگر اللہ چاہتا لانتصر منہم، تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، لیکن اس نے چاہا کہ تم ایک دوسرے سے آزمائے۔ اللہ تعالیٰ حق والوں کو آزمائے کہ کتنا برداشت کر کے دکھاتے ہیں، اور باطل والوں کو آزمائے کہ کتنا ظلم کر کے دکھاتے ہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، فلن یضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال، ان کی محنتیں ضائع نہیں کرے گا۔ سیہدیہم، وہ انہیں ضرور سیدھا رستہ دکھائے گا، ویصلح بالہم، اور ان کے احوال درست کر دے گا، ویدخلہم الجنہ، اور اس جنت میں انہیں داخل کرے گا، عرفہا لہم، جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ اب مکی قرآن سارا گزر گیا نا، اس میں جنت کے سارے منظر آ چکے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اچھا، اللہ کا دین کیا ہے بھلا؟ اللہ کا دین آپ کے میرے فائدے میں ہی تو ہے، اور اللہ کے فائدے میں، آپ کے میرے فائدے میں ہے۔ دین کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ انسانوں کا جان، مال، ان کی عقل، ان کی نسل اور اس پر مبنی جو احکامات ہیں ان کا تحفظ ہو، شریعت کا تحفظ ہو۔ اور کیا ہے دین آپ سے مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو دوسرے الفاظ میں خود اپنے پاؤں پر کھڑے ہوگے، خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فتعسا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، وضل اعمالہم، اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تیسری دفعہ آ رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یہ اصل میں ایک فیلنگ ہے، جب ایک طرف اہل حق کٹھے ہو گئے ہیں، دوسری طرف اہل باطل کٹھے ہو گئے ہیں۔ اب اہل حق بڑے نرم مزاج اور بڑے عاجز مزاج ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، ان کو ماریں گے تو
ان کی بھی تو کچھ اچھائیاں ہوں گی، یہ بھی تو کچھ اچھے کام کرتے رہے ہیں، آخر کعبے کے متولی ہیں، اور ایک روب ہوتا ہے ان کا، اللہ تعالیٰ وہ روب ختم کر رہا ہے ان کے ذہن سے، یار کچھ نہیں ہے، ان کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے تم نے، اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہا ہے اب جنگ کے لیے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جسے نازل فرمایا اللہ نے، فاحبط اعمالہم، لہذا اللہ نے ان کے اعمال غارت کر کے رکھ دیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزر چکے، دمر اللہ علیہم، اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، وللکافرین امثالها، اور کافروں کے لیے ایسے ہی نتائج ہیں۔ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ یقیناً اللہ حامی و ناصر ہے ان کا جو لوگ ایمان لے، اللہ ان کا مولا ہے، وان الکافرین لا مولی لہم، اور جو کافر ہیں واقعی ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتوں میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، مزے لوٹ رہے ہیں، ویأکلون، اور کھا پی رہے ہیں، کما تأکل الانعام، جیسے جانور کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ وَکَأَیٍّ مِّن قَرْیَةٍ ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً، اور کتنی بستیاں ہیں جو بہت زیادہ زور آور تھیں، من قریتک، آپ کی بستی سے، التی اخرجت، جس نے آپ کو نکالا ہے، اہلکناہم، ہلاک کر دیا ہم نے انہیں، فلا ناصر لہم، سو ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اب دیکھیں کفار کے جرائم میں یہ جرم آ رہا ہے نا کہ انہوں نے آپ کو اپنی بستی سے نکالا ہے، ان کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا کہ آپ کو بستی سے نکالیں، کیوں نکالا انہوں نے؟ تو اصل میں یہ جو قتال کا معاملہ ہے نا، جب قرآن میں اس طرح کی آیات آتی ہیں تو ہم دو طرح کی انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمیں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک انتہا پسندی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کے لوگوں پر ہی، اہل اسلام پر ہی، کلمہ گو پر ہی وہ سارے فتوے لگا دیتے ہیں جو اہل اسلام کے لیے نہیں ہیں، جو کافروں کے لیے ہیں۔ یہاں پہلی آیت میں کیا آ گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ تو کلمہ گو، اس کے سامنے تلوار نکالنا کوئی مذاق بات نہیں ہے، اس کی اپنی حدود و قیود ہیں، انشاءاللہ ہم سورۃ صف میں جا کے تفصیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری انتہا کیا ہوتی ہے، ایک انتہا تو یہ ہوتی ہے نا کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ شروع کر دی جاتی ہے بغیر کسی جواز کے۔ دوسری انتہا کیا ہوتی ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے میں قتال ہوتا تھا، اب تو قتال ختم ہی ہو گیا ہوگا، اس دور میں قتال حرام ہی ہو گیا ہوا، اب تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھیے کہ جہاں بھی مسلمان قومیں آباد ہیں، مسلمان معاشرے آباد ہیں، مسلمان ملک موجود ہیں، وہاں شروع میں جو وہاں اسلام کے غلبے کے لیے کوشش کی جائے گی، وہ تو ظاہری بات ہے پرامن طریقے سے ہی کی جائے گی، کیونکہ کلمہ گو کے سامنے پرامن طریقے سے ہی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کی ہم تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، ہماری جو 25ویں رات آئے گی اس میں، جب سورۃ صف اور سورۃ ممتحنہ وغیرہ آئیں گی اس میں۔ لیکن آج دنیا جس حد تک پہنچ گئی ہوئی ہے، ایک گلوبل معاشرہ بن چکا ہوا ہے، ایک گلوبل سوسائٹی ہے، ایک عالمی معاشرہ ہے۔ اب کوئی ایک ملک مکمل عدل و انصاف کے نظام پر قائم نہیں ہو سکتا، مکمل میں کہہ رہا ہوں، آئیڈیل جو اسلام کا ہے، تب تک جب تک کہ وہ عالمی دنیا میں بھی ایک قد کے ساتھ کھڑا نہ ہو سکے اور دوسرے جو اس کو للکار رہے ہوں ان کو صحیح جواب نہ دے سکے، تب تک وہ اس قابل نہیں ہو سکتا۔ اور جب کوئی معاشرہ، کوئی ملک اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا، عدل و انصاف اور اسلام کے اصولوں کے مطابق، اخوت و حریت و مساوات کے اصولوں کے مطابق وہاں نظام زندگی قائم کرنے کی کوشش کرے گا، تو کفار کے پیٹ میں مڑوڑ اٹھے گا۔ وہ سارے کام کریں گے جو قریش مکہ نے کیے اہل مدینہ کے خلاف، جو میں بھی آپ کو گنا چکا ہوں۔ وہ حقوق جو وہ سب کو دیتے ہیں، وہ حقوق ماریں گے ان کے، جو پوری دنیا کے لیے انہوں نے حقوق خود وضع کیے ہیں، وہی حقوق سے محروم کریں گے ان کو، دھمکیاں بھی دیں گے، چڑھ بھی دوڑیں گے ان پر، سب کچھ کریں گے، ان کی چیزیں ضبط بھی کریں گے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ضبط کرتے ہیں نا سب، یہ سارا کچھ کریں گے۔ وہ دھمکیاں میں خط کسی کو لکھیں گے، کسی کے پیسے وہاں ضبط کر لیں گے، اور یہی ابھی ماضی قریب میں سب کچھ ہوتا رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الٹیمیٹلی پھر جنگ آمد ہوگی، اور الٹیمیٹلی پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے کا موقع آئے گا، اور پھر جب تک پوری قوم نہ صرف پیٹ پہ پتھر باندھنے بلکہ سر پہ کفن باندھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، اور جب تک اپنی حکومت کو اور اپنے حکمرانوں کو بھی یہ باور نہیں کروا دے گی کہ باہر سے تم پر پریشر آ رہا ہے نا، اس سے زیادہ پریشر ہم تمہیں ڈال کے دکھا دیں گے۔ زندہ ہم نے اسلام کے مطابق رہنا ہے، اگلوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے، تم نے اسلام کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگلے اگر تمہیں دھمکی لگاتے ہیں تو ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، تم حق پر چلو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ مرنے کو تیار ہیں۔
تو پھر جب وہ مل کے سارے شہری ہر فرد جب سر پہ کفن باندھ کے آئے گا نا سامنے، پھر ریاست مدینہ کا اصل دفاع ہوگا جو مستقبل میں بنے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پاکستان میں بننا ہے آج نہیں تو کل، یہ پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے، تاک راتوں میں ہی اور لیلۃ القدر کی رات میں ہی بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا اس قتال کی جو آیات ہیں اس کو دھیان سے سمجھنا ہے، ایسا نہیں سوچنا کہ نہ تو اس انتہا پسندی میں چلے جانا کہ اپنے ہی کلمہ کو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو جائے، نہ اس انتہا پسندی میں جانا کہ یہ تو ہوتا ہی نہیں جی، نہیں، ایک وقت آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرمائے، کسی کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، پتہ نہیں کیسے خوش نصیب لوگ ہوں گے وہ جن کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اپنے اس مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اگر دعوت و تبلیغ کا حق ادا نہیں کریں گے، آج ہم اپنے مسلمانوں کے مظالم برداشت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے، تو کفار کے بڑے بڑے ظلم برداشت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول ہی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کر لے۔ تو وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، سو بھلا وہ شخص جو صاف اور سیدھے راستے پر ہو اپنے رب کے، کمن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ، افمن کان علی بینۃ، سو بھلا وہ شخص جو صاف اور صریح ہدایت پر ہو من ربی، اپنے رب کی، کمن زین لہ سوء عملہ، ان کی طرح ہو سکتے ہیں جن کے لیے ان کے برے اعمال ڈیکوریٹ کر دیے گئے ہوں، واتبعوا اہواءہم، اور وہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہو گئے ہوں، اپنے مفادات کے تحت چل رہے ہوں۔ مثل الجنۃ التی وعد المتقون، اس جنت کا احوال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہوں گی صاف ستھرے پانی کی جو خراب نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی کہ اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور اس شراب کی نہریں ہوں گی جو لذیذ ہوگی پینے والوں کے لیے، وانہار من عسل مصفی، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، ولہم فیہا من کل الثمرات، اور ان کے لیے جنت میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ومغفرۃ من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، کمن ہوا خالد، ایسے اونچے نصیب والے لوگ ویسے ہو سکتے ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، ان لوگوں کی طرح جو ہمیشہ آگ میں رہیں گے، وسقوا ماء حمیما، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، فقط امعاءہم، جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، ومنہم من یستمع الیک، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی باتیں ایسے سن رہے ہوتے ہیں، بڑا دھیان سے سن رہے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکل کے جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، تو پوچھتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، کیا کہا تھا رسول نے بھی تنزن کہتے ہیں کیسی بات کی انہوں نے بھی، یہ بڑا کوئی بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قریش کے قافلے پہ ہاتھ ڈالنا ہے، یار کیا کر رہے ہیں، قریش سے پنگا لینا ہے، کیا کر رہے ہیں، چپ کریں، اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، ان کو کس نے کہا ہے کہ ان سے پنگا لیں، انہوں نے دھمکی دی ہے نا، کچھ کیا تو نہیں نا، ابھی تھوڑی سی بات مان لیتے ہیں ان کی، کیا ہو گیا، یہ ان کو جو الٹے مشورے دے رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو فساد کیوں برپا کرتے ہو، تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون، یاد ہے سورۃ بقرہ کے شروع میں، ہم تو اصلاح چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں لڑائی نہ ہو، الا انہم هم المفسدون، گاؤ یہی اصل فساد ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر کر دی، واتبعوا اہواءہم، اور یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہوئے ہوئے، والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو ہدایت مزید عطا کرتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور انہیں ان کے حصے کا تقوی نصیب فرماتا ہے۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، سو یہ منکرین اب صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ ان پر اچانک سے آ جائے، فقد جاء اشراطها، اور یقیناً اس کی علامات تو آ چکی ہیں، اور سب سے بڑی علامت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت ایسے ہیں ساتھ، اب آخری رسول آ گئے، اب اس کے بعد قیامت ہی آ گئی، اور آپ کے میرے دور میں تو قیامت کی نشانیاں آئے روز سامنے، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر کون سا موقع ہوگا ان کے لیے جب ان پر وہ گھڑی آ جائے گی، نصیحت قبول کرنے کا تو کوئی وقت نہیں ہوگا۔ خاص طور پر آپ ذرا محسوس کریں، دور نبوت کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دور خلافت راشدہ آئے گا، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ تم پر جابر اور ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد فرمایا ایک ایسا دور آئے گا کہ غیر ملکی جو جابر حکمران ہیں وہ آ کر تم پر حکمران بن جائیں گے اور تمہیں غلام بنا لیں گے، اور ہماری یہی حالت رہی ہے نا، 100 سال غلامی میں بسر کی، اور یہ حال ہے کہ ہمیں اب بھی ہوش مکمل نہیں آیا، تو اب اندازہ کریں کہ اب آخری دور وہ آ گیا سامنے، کہ اب آخری دور کی طرف زور لگانا ہے کہ پھر سے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ کا دور آنے والا ہے، لیکن ہمیں اب غلامی سے نکل کر، ڈائریکٹ غلامی سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دی، اب یہ جو انڈائریکٹ غلامیوں کے جال ہیں اس سب سے ہمیں نکل کر آزاد حیثیت میں اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب یہ قیامت کے تو بالکل قریب پہنچ گئے، مگر ذرا ہم کبھی غور کریں، اَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ، تو جان لو، انہ لا الہ الا اللہ،
کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، واستغفر لذنبک وللمؤمنین، تو آپ معافی مانگیے اپنے اور مومن مردوں کے قصور کی، والمؤمنات اور مومن عورتوں کے قصور کی، کیونکہ اب آپ پوری ایک جماعت کے سربراہ ہیں نا، لیڈر ہیں، تو پوری جماعت سے جو تھوڑی بہت کمیاں کوتاہیاں ہوتی رہیں گی، آپ نے ایز اے لیڈر ان سب کی کمی کوتاہی کو اون کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ واقف ہے تمہاری سرگرمیوں سے بھی، تمہارے ٹھکانوں سے بھی۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے تھے وہ لوگ جو ایمان لائے، لولا نزلت سورہ، کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس پہ جنگ کا حکم ہو۔ اب جنگ کی اجازت ہو گئی، یہ حکم نہیں ہوا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلوں پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ تو اب جو منافقین تھے وہ بھی کہتے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس پہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں قتال کا حکم دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بھی قتال کا حکم دیا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو جنگ کا حکم دیا نہیں، اور ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ جب وہ بہت زیادہ کہتے تھے تو سچے اہل ایمان بھی سوچتے تھے یار بلا صورت آ ہی جائے، تو وہ کہتے تھے صورت کیوں نہیں نازل ہوتی؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پھر جب ایک صورت واضح احکام والی نازل ہو گئی، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری تھی، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص جس پر موت کی خورشید تاری ہو، جس پر معاورتن ہوتا ہے، مرن والے ہو گئے ہیں، جان نکل گئی ان کی۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، سو افسوس ہے ان کے حال پر، طاعۃ وقول معروف، زبان پر تو ان کے اطاعت اور اچھی اچھی باتیں ہیں، فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، لیکن جب جنگ کا قطعی حکم دے دیا گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، تو اگر اس وقت اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں سچے نکلتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، تو اے منافقو تم سے اس کے سوا اور کیا توقع ہو سکتی ہے، تم لوگوں نے ایسے ہی کرنا تھا۔ ان تولیتم، اگر تم الٹے منہ پھر گئے، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں فساد مچاؤ گے۔ اس کی دوسری ڈائمنشن بلا کیا ہے ان تولیتم کی، کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سارے جو مصیبت والے ماحول ہیں، صبر آزما ماحول ہیں، اس سے گزارے بغیر اگر تمہیں زمین میں اقتدار مل جاتا، تمہیں اختیار مل جاتا، تو تم بڑے فساد مچاتے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور آپس میں قطع رحمی کرو گے۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، فاصمهم، اور انہیں بہرا کر دیا، واعمی ابصارهم، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا جو قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا کیا ان کے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر قفل چڑھے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارهم، بلا شبہ وہ لوگ جو الٹے پھر گئے ہیں، من بعد ما تبین لهم الهدى، اس کے بعد کہ ان کے سامنے ہدایت کھل کر آ گئی، الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے یہ کام آسان بنا دیا، وہ املا لهم، اور ان کے لیے جھوٹی توقعات کا سلسلہ دراز کر رکھا ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، کہا ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے تھے اس چیز کو جو اللہ نے نازل فرمائی۔ اب منافقین کی اہم بات بلا کیا ہے کہ منافقین ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ احکامات کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان قبول نہیں کیا، یہودیوں سے اور مشرکین مکہ سے پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کے دشمنوں سے، غیر مسلموں سے پتہ ہی کیا کہتے ہیں منافقین۔ یہ ہے اصل آج کا سبق آپ کے میرے لیے، سنطیعکم فی بعض الامر، ہم کچھ معاملات میں آپ کی بھی بات مانیں گے۔ یہ ہے اصل منافقت کی علامت کہ کچھ معاملوں میں ہم آپ کی بھی بات مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ خوب جانتا ہے ان کی خفیہ باتوں کو۔ فکیف اذا توفتہم الملائکہ، پھر کیا حال ہوگا اس وقت جب ان کی روحیں قبض کریں گے فرشتے، یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر مارتے ہوئے، ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہوئے۔ ذالک بانہم اتبعوا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس رستے کی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا کے رستے کو پسند نہیں کیا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سو اللہ نے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کافروں کو بھی ضائع کیے تھے اور منافقین کی بھی ضائع کر دی۔ اب آخری رکوع ہے، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں؟ اچھا بیماری کیا ہوتی ہے بھلا؟ اس کے حوالے سے ہم نے پہلے دن میں بات کی تھی نا کہ بیماری کیا ہوتی ہے جو بندہ خود جان کے نہیں لگواتا۔ کبھی کوئی بندہ جان کے بیمار ہوا ہے، لگ جاتی ہے، تو یہ اس بیماری کا ذکر ہو رہا ہے جو بندہ جان کے نہیں لگواتا، لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ اور وہ بیماری کیا ہوتی ہے کہ پورا ہولی سولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خاطر ڈٹنا اور لڑ مرنے کے لیے تیار ہونے کی بجائے سوچنا کہ تھوڑی سی ان کی باتیں مان لینی چاہیے، کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی، یہ بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ آج ہم اجتماعی طور پر اس بیماری میں ملوث ہو گئے۔ ہماری حال وہ بنی اسرائیل کی قوم کی ہو گئی جو موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ آپ خام خواہ جو ہے اتنا فٹیک لے رہے ہیں، اچھا ہے فرعون کے پاس ہم رہ رہے ہیں، غلام ہے تو کیا ہوا، کھانے کو تو مل رہا نا۔ ہماری حالت وہ ہوئی۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا جو وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں ان یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو آپ کو ضرور دکھا دیں، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِیمَاهُمْ،
اور آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچان ہی لیتے ہیں. وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ ضرور جان لیتے ہیں ان کو ان کے انداز گفتگو سے. باتیں کریں گے تو انداز تقریر ایسا ہوگا جس طرح ان سے بڑا تو انسانی ہمدردی خیر خواہ کوئی نہیں ہے. ایسے کر دوں گا میں اپنی قوم کی خاطر، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور کرتوت سارے پتہ ہے کہ جو کام کر سکتے ہیں وہ کرنے نہیں، ویسے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. واللہ یعلم اعمالکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے سارے اعمال کو. وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ہم ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تمہیں، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْکُمْ وَالصَّابِرِينَ، تاکہ ہم دیکھ لیں ان کو جو جہاد کرنے والے ہیں تم میں سے اور جو ڈٹ کے دکھانے والے ہیں. وَنَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ، اور ہم تمہارے حالات کو جانچ لیں، پرکھ لیں. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبين لهم الهدى، اس کے بعد بھی کہ ان کے لیے ہدایت کا راستہ واضح ہو چکا تھا. نہیں يضر الله شيئا، وہ اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. وسيحبط اعمالهم، اور اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے گا. کتنی دفعہ یہ بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اتنی محنتیں تم نے کی، اب موقع آیا قربانی کا تو اب تم پیٹ دکھاؤ گے اپنے مفادات کے تحت. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ثم ماتوا وہم کفار، پھر مر گئے اس حالت میں کہ وہ کافر نہیں تھے. فلن یغفر اللہ لهم، سو اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، لہٰذا تم ہمت نہ ہارنا، ان سے صلح کی درخواست نہ کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے. ایک ہے صلح، جب صلح دی بیا ہوگی بھی آگے جا کے، لیکن ایک یہ موقع صلح کا ہے. ذرا ان دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جب اہل اسلام اتنی طاقت پکڑ لیں نا کہ اب وہ برابری کی بنیاد پر صلح کر سکتے ہوں ان کے ساتھ، پھر اہل ایمان کو صلح کرنی چاہیے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اہل ایمان ابھی دبے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا، ابھی ان کو دھمکیاں میں خط آ رہے ہیں. صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں نے پھر خط بھیجے ہیں. کیسا ریپڈ چینج آیا. ایک زمانہ کے خط لکھ رہے ہیں لوگ، پھر ایک ہے کہ آپ خط لکھ رہے ہیں. قریش مکہ کو نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں. تو جب تک اس پوزیشن میں نہ آ جائیں، صلح نہیں کرنی ان سے. ابھی آپ نیچے، اگر ابھی آپ صلح کریں گے تو یہ آپ کو دبا لیں گے، اور دبنا تو مومن کا کام نہیں ہے. تو آپ نے تو ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے. تو صلح کی پیشکش ان کو نہیں کرنی. وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب رہنے والے ہو. واللہ معکم، اور اللہ تم سب کے ساتھ ہے. وَلَن يَتِرَكُمْ اعمالکم، اور اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا. انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی زندگی تمہارا کھیل تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ، اور اگر تم مومن رہے اور متقی رہے تو وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ، اور تم سے تمہارے سارے مال مانگے گا نہیں. إِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے تمہارے مال مانگ لے، فَيُحْفِكُمْ، اور تم سے سارے کے سارے ہی طلب کر لے، تبخلوا، تو تم بخل کرو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ تم سے سارا کچھ تو نہیں مانگتا، کچھ تو اللہ کے راستے میں لگاؤ. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا، دیکھو یہ تم ہی ہو جنہیں دعوت دی جا رہی ہے کہ خرچ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ بڑے نصیب کی بات ہے کہ تمہیں موقع مل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم لگا سکتے ہو. فمنکم من یبخل، سو تم میں سے کچھ تو وہ ہے جو بخل کرتے ہیں. ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بخل کرتا ہے تو بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہی محتاج ہو. وان تتولوا، اور اگر تم منہ موڑو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا. اللہ کو چھوڑ نہیں ہے. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اللہ تعالیٰ اپنا فرمانبردار اور وفادار بندہ بنا. صلی اللہ علیہ وسلم.